السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی این ڈی چینل۔ آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں ہم ایک بہترین اور خوبصورت حدیث مبارکہ سماعت کرنے والے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور وہ خوبصورت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں، جسے سن کر ہمیں مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا جو ہمیں آپ کو شرف ملا ہے، اس پر ہم ناز کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی انجمن سجی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر ہوئے، ارشاد فرمایا، اے لوگو، اے میرے اصحاب، بتاؤ سب سے زیادہ قابل رشک ایمان کن لوگوں کا ہے؟ نبی نے دریافت فرمایا، سب سے زیادہ قابل رشک ایمان کن لوگوں کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اللہ کے نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ قابل رشک کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان پر تو اللہ کی وحی آتی ہے اور لوگ ان کے طریقے کو دیکھ کر اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو پھر کیا یہ آپ کے اصحاب کے ایمان سب سے زیادہ قابل رشک ہیں؟ نبی نے فرمایا، نہیں، وہ اس لیے کہ تم میرے صبح و مساء کو دیکھ کر، میرے منہ سے، میری زبان فیض ترجمان سے قرآن سن کر، تم ہمارے عادات و اخلاق کو دیکھ کر ایمان لائے، تو تمہارا ایمان قابل رشک کیسے ہوگا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ ہی جواب مرحمت فرمائیں کہ سب سے زیادہ قابل رشک ایمان کن لوگوں کا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، سب سے زیادہ قابل رشک ایمان ان لوگوں کا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم اپنے نصیبے پر جتنا فخر کریں وہ کم ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے کہ تم مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے، میرے بتانے پر اللہ کو واحد مانا، میرے پتہ دینے پر تم نے اللہ کو پہچانا، میں نے کہا جنت حق ہے تو تم ایمان لے آئے، میں نے کہا دوزخ بھی تیار ہے اس پر بھی ایمان لے آئے، میں نے گویا کہ جو احکام الہیہ تم کو بتائے ان پر ایمان لے آئے۔ لیکن وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے، ہم انہیں نہیں بتائیں گے، لیکن وہ اسی طریقے سے ہم سے محبت کرے گا اور اپنے ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہے گا جس طریقے سے تم ہو۔ تو گویا سب سے زیادہ قابل رشک ایمان ہمارے بعد آنے والوں کا ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بن دیکھے ان کی علم غیب پر، ان کے شافع ہونے پر، ان کے دافع کرب و بلا ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگو، خدا ایک ہے، ہم خدا وحدہ لا شریک کی پرستش اور بندگی کرتے ہیں، اللہ کے ذات و صفات میں کسی کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو گویا ہم رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مصداق ہیں اور حضور کا یہ قول اس امت پر صادق آتی ہے جو ان کے بعد ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو مسلمان کہنے پر شرمندگی محسوس نہ کریں اور خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے اپنی پیشانیوں کو محروم نہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔